سب کے لیے 3 جوان قید میں آ گئے. بادشاہ نے ان کو آفر دیا کہ میرے دین میں آ جاؤ، میں سپاہی بنا لوں گا، وزیر بنا لوں گا، مگر وہ رسول اللہ کے غلام تھے، میرے آقا کے شیدائی تھے. کہا اتنی آسانی میں تو ہم دین نہیں بیچ سکتے. توجہ ہے نوجوانوں، یہ سب تمہارے ساتھ ہو رہا ہے. دولت تمہیں دکھا کر، حسن تمہیں دکھا کر اگر دنیا خرید سکتی ہے تو لعنت ہے ایسے تمہاری زندگی پر. پھر وہ کیسا ایمان والا ہے، کیسا مسلمان ہے جس نے اپنے نبی کی محبت کو ہلکی چیز میں بیچ دیا؟ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت له. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اس کا ایمان ہی نہیں جس کے دل میں میرے آقا کی محبت نہیں. کیا بات ہے، اگر محبت ہے تو سودا نہیں کرو گے. 3 بھائی ایک بادشاہ کی قید میں آ گئے اور ان کو آفر دیا گیا دین بدل لو، ہمارے دین میں آ جاؤ، چھوڑ دیں. سخت تھے، جمے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے. کہا نہیں. کہا جلاد کو بلاؤ، کوڑے مارو. کہا تیار ہیں. اتنے نہیں، بادشاہ اتنے غصے میں تھا، جلاد کو بلایا اور کہا ایک کڑھائی لاؤ، تیل ڈالو اور کھولا. تیل ڈال کر کے کھولایا گیا. جب تیل کھولنے لگا ان تینوں میں سے بڑے بھائی کو اٹھا کر تیل میں ڈال دیا. چلتے ہوئے تیل کے اندر جب اس نوجوان کو ڈالا گیا تو فوراً دم زدن میں روح نکل گئی، شہید ہو گئی. 2 بھائی دیکھ رہے ہیں، اپنے بڑے بھائی کی موت دیکھ رہے ہیں. یہ حالات آ گئے، یہ باتیں یاد رکھنا. تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے دوسرے سے کہا اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ دوسرے نے کہا اب تو اور بھی تم نے سخت کر دیا امتحان، ہم تو اپنے نبی کو دھوکہ نہیں دے سکتے اور نہ ہی میرے شہید بھائی. بادشاہ نے دوسرے کو اٹھایا اور تیل میں ڈال دیا، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا. 2 شہید ہوئے. تیسرا جو تھا وہ 22 سال 25 سال کے بیچ کا تھا. یہ بھری جوانی ہے، انگارہ ہوتا ہے. ہر نوجوان کو یہ لگتا ہے کہ یہ دن ہمارے عیش کے ہیں. دنیا میں جہاں چمکتی ہوئی چیز کو دیکھتا ہے دل دے بیٹھتا ہے، ماں باپ سے بھاگ جاتا ہے، گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو ہر اچھی چیز بری لگنے لگ جاتی ہے. یہ عمر بڑی خطرناک منزل میں آ جاتی ہے. اے نوجوانوں، جو اس عمر میں بچ گیا انشاءاللہ وہ آگے بھی بچ جائے گا، آگے بھی بچ جائے گا. 22 سال کا کھڑیل جوان ہے جس کے سامنے اس کے 2 بھائیوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا. اس کی کیفیت کیا ہونا چاہیے؟ اب پوچھا گیا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا اس طرح تم 100 بار بھی تیل میں ڈالو گے تو میں یہی کہوں گا میرا رسول محمد سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں یہی کہوں گا. بادشاہ اتنے غصے میں تھا، کہا کہ اس کو چیر دو، اس کو کاٹ دو. وزیر تھا بادشاہ کا چالاک، اس نے کہا اس کو قتل کر دینے مار دینے سے کچھ ہوگا نہیں، مجھے 1 مہینے کا ٹائم دے، اس کو چینج کر کے لے کے آؤں گا، اگر نہیں لایا تو میری زندگی داؤ پہ لگ جائے. بادشاہ نے کہا لے جاؤ، 1 مہینے کا ٹائم ہے، اس کو بدل کر کے لاؤ. وجہ یہ تھی کہ اس وزیر کے گھر میں بڑی خوبصورت لڑکی تھی جس کے رشتے کے لیے بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں کے پیغامات آتے تھے. وزیر ایسا تھا کہ اس ایک نوجوان پر اپنی پوری محنت صرف کرنا چاہتا تھا. گھر لایا، کمرے میں رکھا، اچھی غذائیں دی، کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا، کچھ نہیں، تو اپنی زندگی میں مست رہ. اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنی بیٹی کو لگا دیا، اے بیٹی تیرے پاس تیرے باپ کو بچانے کے لیے ایک ہی کام ہے، اس جوان کا دل جیت کر کے لیا، بادشاہ سے جو چاہے تجھے دلا دوں گا. اس لڑکی نے کہا یہ تو چٹکی کا کام ہے میرا. جس کے پاس حسن ہوتا ہے اسے ایسا لگتا ہے ہر کسی کو اپنے دامے فریب میں پھنسائے گی. اتنا آسان نہیں ہے، ہر کوئی لٹو نہیں ہوتا. رات کو جب یہ لڑکی آتی، نوجوان مسلح بچھاتا سجدے میں چلا جاتا، ہر وہ کھڑی رہتی بیٹھی رہتی، کھڑی ہوتی بیٹھی ہوتی، رات گزر جاتی، وہ اونگ اونگ کر چلے جاتی. کتنے دن ہو گئے روزانہ وہ بات تک نہیں کرتا، سر تک نہیں اٹھاتا، اس کا سجدہ لمبا ہی ہوتا چلا جائے. جب وہ چلی جائے سجدے سے اٹھ جائے، مہینہ گزرنے کو آیا، تنگ آ گئی. کہا اس جوان کو اے نوجوان، اے پتھر دل کے لڑکے، ذرا اٹھ کر ایک بار مجھے دیکھ تو لے. میرے حسن کو دیکھنے کے لیے بادشاہوں کے شہزادے بے چین رہتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں سے میرے نکاح کے پیغامات آتے ہیں، مگر میرے باپ کی عزت کی سلامتی کے لیے میں تیرے ساتھ لگی ہوں. کیا بات ہے، تجھے غرور کتنا ہے، مجھے دیکھتا کیوں نہیں؟ نوجوان نے سر اٹھائے بغیر کہا
بس تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی، واپس چلی جا، اس لیے کہ ان آنکھوں میں ایک ہی حسن بس رہا ہے، وہ آمینہ کے لال کا حسن ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، بس وہ ایک حسن بسا ہوا ہے اور اس حسن کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ سبحان اللہ، وہ خاتون کے دل میں، اس لڑکی کے دل میں ایسی ہیبت طاری ہو گئی، ایسی ہیبت طاری ہو گئی، کب کبانے لگ گئی اور کھڑی ہو کر کہنے لگی، میں دل سے گواہی دیتی ہوں کہ تو بھی سچا ہے، تیرا دین بھی سچا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اٹھ جا، مجھے آزاد کر اس تمام واہیات زندگی سے، میں تیرے ساتھ آنے کو تیار ہوں، تیرے دین میں بھی اور تیرے نکاح میں بھی۔ نوجوان کھڑا ہوا، کہا کہ یہ ایمان لائی ہوئی۔ اس خاتون نے کہا میں تیری بیڑیاں کھولتی ہوں، میں یہاں سے جانے کا راستہ فراہم کرتی ہوں۔ دنیا جس کو پھنسانے کے چکر میں تھی، اکثر یہ دیکھا گیا ہے وہ خود اپنی گردن مصطفیٰ کے قدموں میں دینے کو تیار۔ کیا بات ہے، شرط اتنی ہے کہ محمد سے وفا تمہیں، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو قلم تیرے ہیں، سبحان اللہ، سب تمہارا ہو سکتا ہے، سب تمہارا ہوگا۔ بس زندہ باد، مرحبا۔ میرے عزیزوں، اب سنو آگے کی بات۔ علی بھی فرماتے ہیں ان جوانوں کی حکایت کیوں سنا رہا ہوں، یہ آنے والے حالات ہیں۔ کہتے ہیں رات کی تنہائی میں اس خاتون نے اس نوجوان کی بیڑیاں کھول دی، حجرے کا دروازہ کھول دیا اور اس کو لے کر کے نکل گئی۔ کہا راستہ میں بتاتی ہوں، سلطنت کی سرحدیں میں عبور کراتی ہوں، پھر تیری مرضی، اگر مجھے ساتھ رکھنا ہے تو لے چل، اپنے تیار میں، یا پھر چھوڑنا ہے تو چھوڑ دے۔ اس نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے ساتھ چلو۔ رات کے وقت یہ دونوں تنہا ساتھ چل رہے تھے، یہ بھاگے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہ ایمان پر استقامت والے لوگ، سبحان اللہ، یہ حسن پر فدا ہونے والے لوگ نہیں۔ رات کے وقت جب چل رہے تھے، آدھی رات گزری ہوئی تھی، اچانک گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی۔ بہت اہم بات کر رہا ہوں، گھوڑوں کے ٹاپ کی آوازیں آنے لگ گئی۔ اب یہ دونوں ڈر کر کے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ انہیں لگا بادشاہ کو خبر ہو گئی، بادشاہ نے ہمیں پکڑوانے کے لیے پوری فوج بھیج دی ہے۔ وزیر کو بھی پتہ چل گیا ہوگا، یہ ڈرے سہمے ہوئے درخت کے پیچھے چھپے ہوئے تھے کہ اب کیا ہوگا اس کے بعد۔ گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز کم ہوتی گئی اور ان کے درخت کے آگے آ کر سارے گھوڑوں کی آواز رک گئی، سب رک گئے اور یہ درخت کے باہر سر نہیں نکال رہے تھے۔ باہر آئی ہوئی جماعت نے ان کا نام لے کر پکارا، فلاں بن فلاں باہر آ جاؤ۔ یہ نوجوان کہتا ہے جب میں باہر آ کر دیکھا یہ بادشاہ کی فوج نہیں تھی، اس کے دونوں شہید بھائی پوری جماعت کے ساتھ گھوڑوں کو دبا رہے ہیں، سبحان اللہ، جن کو بادشاہ نے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا تھا، وہ گھوڑوں پر سوار آ رہے ہیں۔ نوجوان دیکھ کر کے ہکا بکا رہ گیا، پوچھا بھائی جان آپ کیسے آئے؟ ان دونوں بھائیوں نے کہا اے ہمارے ننھے بھائی کیا تجھے پتا نہیں، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں، یہ صرف تو ہمیں دیکھ رہا ہے، پہچان رہا ہے، تجھے پتا ہے یہ جو جماعت ہمارے ساتھ آئی ہے عام لوگوں کی نہیں، یہ بدر خندق کے صحابہ کی جماعت